جہیز اصل میں یہ کس سے بنا ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ بنا ہے جہزہ یجہز تجہیز سے، باب تفعیل ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ساز و سامان تیار کرنا، کسی کے لیے ساز و سامان تیار کر دینا، اس کو جہاز کہتے ہیں کہ کسی کے لیے ساز و سامان تیار کر دینا۔ اب مردے کے لیے بھی جو ساز و سامان تیار کیا جاتا ہے مردے کی تکفین کے لیے، اس پر بھی لفظ تجہیز استعمال ہوتا ہے۔ کسی مسافر کے لیے، کسی مسافر نے کہیں دور جانا ہے تو اس کے لیے بھی جو لفظ استعمال ہوتا ہے، جو اس کے لیے سامان اور جو اس کے لیے ترتیب دیا جاتا ہے، وہ اپنے کپڑے وغیرہ یا کوئی سفر کا سامان وہ اپنے ساتھ لیتا ہے، تو اس کے لیے بھی جہیز کا لفظ، تجہیز کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو جہزہ یجہز تجہیز، اس کا مطلب یہ بنتا ہے، اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ کوئی بھی سامان، چاہے وہ سفر کے لیے ہو، چاہے وہ عورت کی رخصتی کے بعد اس کے گھر کے لیے ہو، چاہے وہ کفن کے لیے ہو، مردے کے کفن کے لیے استعمال کیا جائے، تو اس لیے جب مردے کو نہلاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں جی تجہیز و تکفین، تجہیز و تکفین، تو مردے پر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہے اس کی ایک لفظی اور ایک ورڈ کی جو ہے، ایک لفظ کی جو تحقیق ہے، یہ اس کا معنی ہے کہ ایک مثال قرآن پاک سے بھی ملتی ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام آپ کے پاس ان کے بھائی آئے اور ساز و سامان کے لیے، کیونکہ قید پڑ چکا تھا، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، لوگ بھوکے پیاسے مر رہے تھے، تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تمام رعیت کو، اس وقت آپ بادشاہ تھے اور اپنی تمام رعیت کو غلہ اور اناج فراہم کر رہے تھے، تو آپ کے بھائی جب آپ کے پاس آئے تو اللہ رب العزت نے قرآن میں اس لفظ کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ دیکھیں جہیز کا ذکر نہیں ہے، جہیز کا جو معنی ہے وہ اور ہے، جہیز کا جو لفظ ہے یہ کس معنی کے لیے عربی میں آیا ہے، اس کا مطلب اور ہے۔ ہم نے یہ، میں ابھی آپ کو صرف اس جہیز لفظ کا معنی بتا رہا ہوں کہ جس کو ہم بیٹی کے لیے، جو ہم کہتے ہیں کہ بیٹی کو ساز و سامان دینا، یہ جو ہے یہ شرعی طریقہ کار ہے اور اس کے شریعت میں جو ہے اس کا کوئی وجود ہے، تو ہم اس کے لیے یہ لفظ پتہ نہیں کیا اس کو سمجھتے ہیں اور بڑے اچھے انداز سے کہتے ہیں جی ہم جہیز دے رہے ہیں یا ہم جہیز لے رہے ہیں، حالانکہ یہ اس معنی میں استعمال ہی نہیں ہے لفظ، یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہی نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، فرمایا کہ جب یوسف علیہ السلام نے ان کا ساز و سامان انہیں مہیا کر دیا، وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ، میں نے آپ کو بتایا کہ جہیز کا معنی کسی کے لیے ساز و سامان تیار کر دینا ہے، کسی کے لیے جہیز کا معنی جو ہے وہ ساز و سامان تیار کر دینا۔ فرمایا کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے جہیز کا جو ہے وہ سامان وہ تیار کر دیا، اب انہوں نے کوئی بیڈ تو نہیں دیا تھا، انہوں نے کوئی کپڑے یا انہوں نے کوئی ایسا تو نہیں، وہ تو ایک کھانے کے لیے غلہ تھا جو ان کے پاس ختم ہو چکا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کون سا لفظ استعمال فرمایا؟ جہیز کا، جہزہ یجہز، فرمایا وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، کہ جب یوسف علیہ السلام نے ان کو غلہ مہیا کر دیا، جب ان کا ساز و سامان ان کے لیے تیار کر دیا، تو فرمایا کہ پھر وہ لے کر اپنے گھر کو آ گئے۔